گھوڑے کا گوشت حلال یا حرام؟ مختلف اسلامک جو کنٹریز ہیں، زیادہ تر ترکی، وہاں پہ گھوڑے کے گوشت کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، اور ہمارے جو اسکالرس ہیں، جو فقہ کے بڑے بڑے اسکالرس اور علماء ہیں، ان کے نزدیک بھی بہت سارے جو میجارٹی میں اسکالرس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ گھوڑے کے گوشت کیسے حلال ہے، حدیث کیا کہتا ہے، اور حدیث میں کیا آیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن میں جو آیتیں ہیں جس میں حلال اور حرام کے ذکر ہے، اس میں گھوڑے کا بھی ذکر ہے، تو ہم اس کو بھی آج دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ واقعی گھوڑے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ ساری ویڈیو جو ہے یہ اس پہ ہی آج جو ہے نا پوری اس کے ارد گرد گھومے گی، کیونکہ ہم فوکس صرف گھوڑے کے گوشت کو کر رہے ہیں، تو ہم کسی اور جو ہے نا کیٹلز کی طرف نہیں جائیں گے یا کسی اور جانور کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ گھوڑا جو ہے وہ ترکی میں اور دوسرے کچھ ممالک میں اور کچھ جو ہمارے اسکالرس ہیں ان کے جو نزدیک جو ہے وہ حلال ہے اور کھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں اور حلال اور مکروہ بھی، تو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اسلام میں مکروہ کیا چیز ہے۔ مکروہ 3 چیزیں ہیں، ایک حلال، حرام اور مکروہ۔ تو قرآن میں مکروہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، یا تو ایک چیز حلال ہوتی ہے یا تو ایک چیز حرام ہوتی ہے۔ مکروہ کا جو سسٹم ہے، یہ جو لفظ مکروہ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا تو دیکھو چیزیں کھانے کے لیے اللہ نے حلال کر دیا یا اس کو حرام کر دیا، مکروہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو آج اس کے ہم پورا ڈسکس کریں گے، تو پوری ویڈیو کو جو ہے نا بڑے غور سے دیکھیے گا۔ یہ پورا مقدمہ، یہ پورا جو سلسلہ ہے، یہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، آپ خود فیصلہ کیجئے گا، میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ میں قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، حدیثیں بھی رکھوں گا، اور نارملی جو مروجہ ہمارے معاشرے میں باتیں چل رہی ہیں اس پہ بھی ڈسکس کروں گا۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ گھوڑے کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ یہ ایک انڈیویڈول پرابلم ہے، یہ آپ کا اپنے جو ہے اپنے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جو ہے ایک جو جوڑ ہے، ایک جو کنیکشن ہے، اس کا معاملہ ہے۔ حلال کھانا اور حرام کھانا، یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کے کردار کی چیزیں ہیں۔ اپنے کردار کو سنبھالنے کے لیے کوشش کریں، ہمیشہ جو ہے نا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں حلال کھانا چاہیے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں جو ہے نا یہ سمپل وہ دونوں جو ہے قرآن اور حدیث، ہم دونوں کو رکھ کے بات کریں گے اور انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو علماء ہیں یا جو اسلامک اسکالرس ہیں وہ کس طریقے سے گھوڑے کے گوشت کو حلال کرتے ہیں، ان میں بھی کچھ اختلافات موجود ہیں۔ اس پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسکرین پہ، the majority of scholars are the view that it is permissible to eat horses۔ بہت سارے جو ہے میجارٹی میں جو ہمارے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گھوڑے کا گوشت ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث ان کے پاس حدیث موجود ہے۔ اب حدیث میں کیا ہے کہ خیبر کے دن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ڈومیسٹک ڈونکی جو ہے وہ آپ نہ کھاؤ، پر انہوں نے اجازت دیا کہ آپ گھوڑے کے گوشت کھا سکتے ہو۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو، یہ نریٹیڈ بائی البخاری 3982 اور مسلم میں 1941 کی یہ انہوں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریفرنسز ہیں، مطلب حدیث میں یہ موجود ہے۔ اس کے بعد اسما بنت ابی بکر may Allah be pleased with her, she said at the time of the prophet peace be upon him we slaughtered، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ we slaughtered a horse and ate it، ہم نے جو ہے نا وہ گھوڑے کو سلاٹر کیا، کاٹا اور کھایا۔ یہ بھی بخاری میں 5191 موجود ہے، مسلم کی 1942۔ آپ کو یہاں پہ بھی اس کی جو ہے نا وہ ریفرنسز ملتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور حدیث ہے، جابر we traveled with messenger of Allah peace be upon him، ہم سفر کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، and we used to eat the flesh of horses and drink their milk، and ہم جو ہے نا وہ گوشت بھی کھا رہے تھے ہارس کا، اور ساتھ میں ہم نے اس کا دودھ بھی پیا۔ یہاں پہ بھی یہ نریٹیڈ بائی الدراقطنی، اینڈ یہاں پہ اس کا پورا ریفرنسز لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ایک میں اور حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں،
یہ بھی ہم سے مستند نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے، ان سے محمد بن علی نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت فرما دی تھی اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی رخصت دی تھی۔ اب یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ہے صحیح بخاری 552 حدیث نمبر ہے، بک نمبر صحیح بخاری، چیپٹر ہے سلاٹرنگ اینڈ ہنٹنگ، رائٹر امام بخاری، رائٹر دیٹ، یہ جو بھی اس کے سامنے آپ کے پاس آ گیا۔ آپ یہ یہاں پہ اس کو چیک کر سکتے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ ساری حدیثیں۔ اس کے بعد آپ یہ بھی حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ جو ہمارے ابھی میں بات کر رہا ہوں، جو ہمارے اسکالرز اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہارس ہلال ہے، اور جو اسکالرز نہیں مانتے اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن میجارٹی آف اسکالرز جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گھوڑا ہے وہ ہلال ہے۔ اچھا، اسما بنت ابی بکر، یہ بھی وہی حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے دکھائی کہ وی سلاٹر ہارس اینڈ ایٹ اٹ ایٹ دا ٹائم آف میسنجر آف اللہ پیس بی اپون ہم۔ Another narration has followed edition while were in مدینہ میں تھے تو ہم جو ہے نا ہم نے کاٹا تھا اور اس کو کھایا تھا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث یہاں پہ ہے، وہ رپورٹس یہ بتا رہی ہے کہ وہ لائف ٹائم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں سلاٹر کیا تھا گھوڑے کو اور ہم نے کھایا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ بالکل اس حساب سے یہ 100% لافل ہے، اس میں کوئی آپ یہ سمجھے کہ مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں یہاں پہ۔ اچھا، کچھ اسکالرز جو ہیں، ادر اسکالرز انکلوڈنگ ابو حنیفہ اینڈ ٹو ہز کمپینین، اچھا یہ ابو حنیفہ جو حنفی ہے وہ نہیں کہتے، تو جو دوسرے اسکالرز ہیں انکلوڈنگ ابو حنیفہ اینڈ ہز ٹو کمپینین آر آف دا ویو دیٹ اٹ از مکروہ ٹو ایٹ ہارس میٹ، دے کوٹڈ قرآنک ورسز اینڈ حدیث ایویڈنس آف دیٹ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مکروہ ہے، مطلب اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ ان کے پاس ایک جو قرآن کی جو آیت ہے وہ موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو اس کے اگینسٹ میں ہے۔ قرآن میں ہے اینڈ ہارسز میولز اینڈ ڈونکیز، میولز کا مطلب ہوتا ہے خچر، ہارسز گھوڑے، اور ڈونکیز گدھا، اینڈ He has created horses, mules and donkeys for you to ride and as an adornment۔ اچھا، سورہ نحل کی 16 کی 8 نمبر آیت آپ چیک کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے گھوڑے، خچر اور جو گدھے ہیں وہ اس لیے بنائے کہ آپ اس پہ رائڈ کرو اور یہ آپ کے لیے زینت ہے۔ They said he did not mention eating، مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کھاؤ، but he mentioned eating and animals، eating انام اینیملس کہتے ہیں رومیننٹ کو، کیٹلز، کیملز، یہ رومیننٹ جو جگالی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ لیکن قرآن میں کلیئر کہا ہے کہ یہ جو گھوڑے ہیں، خچر ہیں اور گدھے ہیں، یہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ سواری کے لیے ہیں اور زینت کے لیے۔ اگر وہ یہ جو ابو حنیفہ اور ان کے جو کمپینین ہیں وہ فرماتے ہیں، یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر اللہ کہتا تو یہاں پہ یہ کہہ سکتا تھا آپ ان کو کھا بھی سکتے ہیں، یہاں پہ نہیں کہا، اس کا مطلب ہے کوئی ایسا جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہلال ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے نا ایک آپ یہ میں آپ کو دکھا دوں، ایک حدیث ہے، the hadith that they quote is that which was narrated from خالد بن ولید کی طرف سے، ایک حدیث ہے that he said، انہوں نے کہا messenger of Allah peace be upon him جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے forbid، منع کیا the flesh of horses, mules and donkey and every wild animal that had fangs۔ اچھا، یہاں پہ narrated by ابو داؤد، السنائی، النسائی and ابن ماجہ میں یہ موجود ہے۔ یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی چیک بھی کر سکتے ہیں، یہ حدیث موجود ہے جس میں خالد بن ولید کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا منع کیا ہے خچر، گھوڑے اور گدھے کے جو گوشت کے بارے میں انہوں نے منع کیا ہے کھانے کو۔ اچھا، یہ کچھ کہتے ہیں دس حدیث از ویک اینڈ واز
classed as such by مطلب یہ جو ہے نا یہ ویک حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے. بہرحال ہم اس کی طرف نہیں جاتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث پہ موجود ہے کہ نہیں ہے. اب حدیث میں دونوں چیزیں موجود ہے. ایک جگہ پہ یہ ہے، اب یہی تو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے کہ ایک جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث کہتی ہے کہ آپ کھا سکتے ہو اور دوسری حدیث کہتی ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے. پھر وہاں پہ جو یہ سمجھیں کہ کلیئر ایک جو قرآن کی آیت ہے وہ تو آپ کو کلیئر کہہ رہی ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک یہاں پہ حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہی حدیث ہے. یہ قرآن کہتا ہے، ہاں، where Allah the exalted says and the horses, mules and donkeys are for you to ride. یہاں پہ دیکھیں اللہ نے سورہ نحل میں کلیئر کہا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ اس کی جو ہے نا رائڈ کر سکتے ہیں. آپ اس پہ جو ہے گھوڑا ہو، خچر ہو یا گدھا ہو، اس پہ آپ سواری کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے زینت ہے. اور یہ کلیئر یہاں پہ منع کیا ہوا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا جو اپنا فہم ہے مختلف، جو جیسے ہم ابو حنیفہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اس کو مکروہ کہہ رہا ہے، لیکن ہم تو اس کو حرام کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہماری نزدیک میں یہ حدیث میں کنٹراڈکشن آ رہی ہے. ایک ہی جگہ پہ دو چیزیں حدیثوں میں منع بھی کیا ہے اور کھا بھی رہے ہیں، تو یہ کنٹراڈکشن آ گئی حدیث میں. اب جب بھی حدیث میں کنٹراڈکشن آ جاتی ہے تو پھر جو ہے نا قرآن کو دیکھا جاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے. تو قرآن میں کلیئر جو ہے نا وہ جو کیٹلز ہیں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں، بٹ ہی مینشنڈ ایٹنگ اینڈ انام اینیملس. کلیئر جو ہے نا وہ رومیننٹ انام اینیملس کہتے ہیں عربی میں. یہ سمجھیں کہ رومیننٹ اینیمل جیسے کیٹلس ہو گئی، بکریاں، بھیڑ بکریاں اور گائے بھینس، یہ سارے یہ اس میں جو ہے نا یہ آ جاتے ہیں. آپ اس کی یہاں پہ سورہ نحل کی کون سی پریویس ورسز نمبر 5 میں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں انہوں نے کیٹل کو اور کس کو جو ہے نا نام دیے ہوئے ہیں انعام میں کہ کون کون سے آ جاتے ہیں. تو ہم جائیں گے کلیئرلی جو ہے نا وہ اللہ کے کتاب کی طرف، اور اللہ کی کتاب میں یہ کلیئرلی مینشن کیا ہوا ہے اور منع کیا ہے. باقی یہ ہے کہ اسکالرس آپ کے سامنے ہیں، حدیثیں آپ کے سامنے ہیں، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے ہیں. آپ فیصلہ کریں کہ آپ گھوڑے کو حلال سمجھتے ہیں یا حرام. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.